السلام عليك يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. خب جو مجھے موضوع دیا گیا کہ ذاکرات کے اعتبار سے کہ خب ایک حصہ تو اس کا میں ایلیجیبل نہیں ہوں کہ ذاکرات کے علم کو کس طرح بہتر کیا جائے اور خطابت کو کس طرح بہتر کیا جائے. تو خطابت کو کیسے بہتر کیا جائے یہ اگر ہم بھی کوئی خطیب ہوتے تو بیان کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی عالم ہوں اور لیکن ضروری نہیں کہ جو کرکٹ میں امپائر ہوتا ہے اسے کرکٹ بھی کھیلنا آتی ہو. تو یہ ہے کہ ہم ایک جنرل گفتگو کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ جب انسان کوئی گفتگو کر رہا ہو ممبر پہ تو جو ہمارا بر صغیر کا ایک خاص ٹرینڈ ہے کہ ہمارے یہاں خطابت الفاظ کا انتخاب اور الفاظ کی خوبصورتی نثر شعر سے مناسبت رکھتے ہوں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک ثانوی حیثیت ہے, سیکنڈری حیثیت ہے. ظاہر ہے اچھی خطابت ہونا چاہیے تاکہ بات کو صحیح طریقے سے حق بات کو ڈیلیور کیا جائے, سامنے والے کو منتقل کیا جائے. لیکن اس کی اولویت نہیں ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں یہ ہی چیز کو فوکس کیا جاتا ہے خطیب کی طرف سے بھی اور سننے والوں کی طرف سے بھی. تو یہ درست نہیں ہے, بلکہ ہم نے خود کئی مرتبہ اس چیز کو دیکھا اور ہم نے روکا وہیں پر اپنی گفتگو کو کہ جب ہم کسی جملے کو خطیبانہ انداز سے بیان کر رہے ہیں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, سبحان اللہ کرتے ہیں. میں اپنے زعم میں اپنے خیال میں چونکہ فقط خطیبانہ جملہ نہیں تھا اس کی وضاحت ضروری تھی, میں نے کہا کہ نہیں یہ آپ نے جو واہ واہ کیا سبحان اللہ کیا یہ میرے صرف الفاظ کے اسٹائل اور انتخاب کی بنا پر کیا ہے. بات جو وہ مثلا بات کے اوپر نہیں ہے یہ. تو پھر بہرحال وضاحت دی وغیرہ وغیرہ. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو کانٹینٹ ہے جو گفتگو ہے جو بات ہے وہ اولویت رکھتی ہے, اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت ہے. آپ دیکھیں جو بر صغیر میں انداز خطابت ہے دنیا میں عربی زبان ہو یا فارسی زبان ہو وہاں پر کانٹینٹ پہ جو کہ وہ زور ہوتا ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ خطابت کو نظر انداز کر دینا چاہیے, نہیں اچھی بات ہے, اچھی خطابت ہو تو بات اچھے طریقے سے پہنچے. لیکن ایک جو مشکل ہے وہ یہ مشکل کی جس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا, دوسری جو مشکل ہوتی ہے
وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ جب اپنی گفتگو مجلس میں کانٹینٹ اور میٹر زیادہ رکھتے ہیں تو لوگ خستہ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مجلس میں خاص طور پر خواتین کی مجلس کا مجھے ایسا جتنا آئیڈیا نہیں ہے، ایک تھوڑا بہت یقینی طور پر آئیڈیا ہے، لیکن مردوں کی مجالس میں ہے، خواتین کی مجالس میں بھی ایسا ہوگا کہ ہمارے یہاں جب کوئی اکیڈمک علمی گفتگو کی جاتی ہے اب یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ مجلس کوئی تفریح نہیں ہے، اس لیے مجلس میں نہیں آتے کہ بھئی دن بھر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ہم مجلس میں آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک ایسا ہوتا بھی ہے اور ایسا نہیں بھی ہوتا ہے۔ ہوتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ذکر اہل بیت کو ہم سنیں، قرآن کو سنیں، مصائب کو سنیں، فرش عزا ہے، ذکر اہل بیت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ یہ تھیوریٹیکل اور بات تو یہ کہی جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی ہم جو وہ آماد اور تیار نہیں ہوتے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے جو خود دیکھا، مثلا کربلا کا منبر، ایک بوڑھا آگے قزوینی مشہور و معروف خطیب ہیں اور علمی آدمی ہیں، وہ منبر سید الشہداء سلام اللہ علیہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے مجمع ہیں، قرآن میں ہاتھ قرآن میں لیے ہوئے قرآن کی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں اور پبلک جو وہ یوں غور سے سن رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہاں پر کہاں ہے ایسا؟ اور یہاں پر جو پہلو تبدیل کرنا شروع کر دیتے، یہ نعرہ کب لگوائیں گے، یہ نقطہ کب دیں گے، یہ خطابت کب کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور بہرحال خواتین کی مجالس میرا خیال سے مردوں کی مجالس کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خواتین جو ہے وہ ایک معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین خواتین کا رول ہے کہ معاشرے کو تبدیل کرنے کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، کیونکہ بہرحال خواتین کا جو رول ہے تربیت کے اعتبار سے، اولاد جو سب سے پہلے ہے، خود شوہر، یعنی ہمارے پاس کتنے ہی ایسے سوالات آتے ہیں جو خاتون کرتی ہیں لیکن ان کے شوہر کے مسائل ہوتے ہیں، خمس کے مسائل ہے، نماز کے مسائل ہے، عمرے کے مسائل۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک خاتون، بلکہ اکثر میں نے کہا کہ خواتین کے جو سوالات آتے ہیں وہ کیوں مرد سوال نہیں کرتا ہے، کیونکہ بہرحال انٹرسٹ اور دین میں جو ایک احساس اور دین کی اہمیت کا احساس، مسائل فقہ ہے وغیرہ ذالک، تو وہ چیز جو زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ خواتین کا انٹرسٹ ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے مقلد ہوتے ہیں اس میں، اور بہت سے مقامات پہ ایسا میں نے دیکھا، وہ بیوی جیسے کہہ رہی تھی وہ عمرہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، باقی خمس بھی اسی طرح نکالتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے مرد ہوتے ہیں جنہوں نے پوری وکالت تام دی ہوتی ہے اپنی بیوی کو کہ خمس دینے کے لیے کہ وہی حساب کرے اور وہی سب کچھ کرے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بے دینی بھی خواتین ہی کا ایک بہت بڑا رول ہے معاشرے میں، معاشرے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیکن دین میں بھی جو ہے وہ جو بڑا رول ہے وہ خواتین کا ہے۔ لیکن جو ایک پرابلم آتی ہے وہ یہ کہ جو خواتین بافہم ہیں اور سمجھدار ہیں، ان مسائل کو دقت سے دیکھتی ہیں، لیکن بہرحال دوسری طرف جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے خاتون جو کہ اس کو صحیح نہیں سمجھتی ہے اور بہرحال اس کی بنا پر جو خرابیاں ہوتی ہے۔ تو خواتین کا جو منبر ہے، خواتین، چونکہ خواتین، میں نے کہا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خواتین کی مجالس جو وہ مردوں کی مجالس کی شاید ٹرپل یا اس سے زیادہ جو کہ وہ ریشیو کے ساتھ جو کہ وہ خواتین کی مجلس خاص طور پر ایام اعزا، بلکہ پورا سال تقریباً ان کا رہتا ہے۔ خود مدرسہ القائم جو کہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ خواتین کا مردوں کا نہیں ہے، کیونکہ مردوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، مردوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اتوار کا ایک دن آتا ہے، ہفتے کا دن ہوتا ہے، مثلا چھٹی کا اتوار کا دن آتا ہے، کہا کہ بھائی ہمیں ہفتے میں ایک دن چھٹی ملتی ہے تو اس میں ہم آرام کریں گے، دوستوں کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے۔ تو یہ ایک جنرلی طور پر بہت واضح ہے کہ خواتین دین کی طرف ان کا میلان، ان کا رجحان زیادہ ہے کمپیریٹیولی ٹو مرد حضرات۔ تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اویل کرنا چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کا استفادہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر چیز ایک کیجول طریقے سے، ایک رسمی طور پر جو ہمارے یہاں ہے
میں نہیں کہتا ہوں کہ مثلا بعض چیزیں بعض لوگ جو وہ غلط چیزوں کو بھی رسمی کہتے ہیں، میں اس سینس میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن بعض چیزیں بہرحال رسمی ہیں. میں نعوذ باللہ من ذالک عزاداری کی کسی بھی رسومات کو رسمی نہیں کہتا ہوں، اگرچہ رسومات بھی کہہ رہا ہوں، رسمی نہیں کہتا ہوں میں. یہ رسومات یا جو بھی ایکٹیویٹی عزاداری سید الشہداء کی، جو عزاداری سید الشہداء یعنی غم اور اندو اور مصیبت کو بیان کرنا، مصیبت کو انسان تصور کرے اور اس پہ غم کا ایک ماحول بنے، یہ عزاداری سید الشہداء ہے. اور یہ سب مطلوب شارع ہے، یعنی شارع اس کو طلب کرتا ہے، شارع کی نظر ایک پسندیدہ عمل ہے یہ. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بہرحال اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اگرچہ اصلاح اچھے انداز سے ہونی چاہیے، نہ کہ فتنہ و فساد کی جہت اور فتنہ و فساد کے اعتبار سے ہو. تو یہ ایک نقطہ ہو گیا. دوسری جو ایک اہم بات ہے، بلکہ اسی سے کنیکٹڈ آپ اس کو دوسری بات کہہ سکتے ہیں، دیکھیں ممبر پہ آنے والے کی شدید ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ تصور ذاکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، خب ذاکر اہل بیت، اب جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، جو قرآن، روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام، مصائب سید الشہداء سلام اللہ علیہ، ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام، خب ذاکر اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے. لیکن یہ ذاکر اہل بیت، اس کا مس یوز بھی بہت زیادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے گمراہی پھیلا کر بھی اگر ذکر اہل بیت کے نام پر گمراہی بھی پھیلا رہے تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم ذاکر اہل بیت ہیں. یہ تھوڑا بہت ایسا ہی ہے جیسے اصحاب. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں اصحاب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی عنوان نہیں ہے اصحاب کا. جس طرح اہل سنت کے یہاں اصحاب کا ایک عنوان ہے، محترم عنوان ہے. اصحاب ایک محترم عنوان ہے، ایک محترم ٹیگ ہے مسلمانوں کے یہاں. ہم شیعوں کے یہاں نہیں، اصحاب کا کوئی اعتبار اور کوئی احترام اور محترم نہیں ہے ہمارے اصحاب. ہمارے یہاں جو عنوان ہے وہ اللہ کی ذات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذات ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں، چاہے عالم ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب ہوں. خود یہ عنوان، یہ جو سبجیکٹ ہے، اس کا بذات خود کوئی احترام نہیں ہے. دیکھیں بذات خود، آپ اس بات کو دیکھیں، یعنی بذات خود سے کیا مراد ہے؟ خود یہ عنوان محترم نہیں ہے، بلکہ اس کا احترام کسی اور وجہ سے ہے. اگر عالم کا احترام ہے تو اس شخص کا احترام نہیں ہے، اس لیے احترام ہے کہ وہ علوم آل محمد کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی یہ ہم جو وہ مثلا یہ لباس پہن کر میں آ گیا، خوب صحیح ہے. اب ظاہر ہے یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس تو نہیں ہے کہ کون یہ لباس پہنے کون یہ لباس نہ پہنے. اب عوام بیچاری جو ہے وہ ہمارے پاس دو گروہ بن گئے. کچھ ہے جن کو اس لباس سے محبت ہے، کچھ کو ان لباس سے نفرت ہے. اور یہ دو ایکسٹریم پوائنٹ ہے، یہ دو ایکسٹریم پوائنٹ ہے. نہ اس لباس کا بذات خود کوئی احترام ہے، نہ اس لباس کو آپ برا کہہ سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ کس نے یہ پہنا ہے. ہمارے لیے یہ لباس کچھ نہیں ہے، اس کا احترام ہے. اب آپ یہ کہیں کہ آل محمد علیہ السلام کا لباس ہے، اولاً تو معلوم نہیں کہ وہ ایسا امامہ تھا. اب امامہ، اب مثال کے طور پر یہ ابا جو روایتوں میں آیا ہے، وہ ابا کا یا استحباب آیا ہے، خوب ہر شخص کے لیے ہے، کسی عالم کے لیے نہیں ہے ابا کا استعمال کرنا. روایتوں میں مستحب ہے، ابا پہن کر ظاہراً مستحب قرار دیتے ہیں. یہ امامہ کسی عالم کی علامت نہیں ہے، علامت نہیں تھا. آج جو وہ علامت بن گیا، یہ اب یہ علامت ہو گیا کہ جو بھی یہ پہنے گا وہ صاحب علم ہے. یہ اور کاش یہ پہننے سے اگر علم اتر آتا تو بہت ہی اچھا ہوتا. اب ایسا تو نہیں ہوتا، نہ اس کے پہننے سے تقوی آتا ہے، نہ اس کے پہننے سے علم آتا ہے. اب عوام جو ہے وہ
اس میں تعادل ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. ہمارے پاس حق نہیں کہ ہم کسی کی توہین کریں، ہمارے پاس حق نہیں کہ ہم کسی کو، چاہے یہ لباس پہنا ہو چاہے یہ لباس نہ پہنا ہو. اگر کوئی مومن ہے تو اہانت مومن جائز نہیں ہے، لیکن اس لباس پہننے سے اوتھینٹسٹی، اعتبار پیدا نہیں ہو جاتا ہے. یہ جملہ میرا واضح ہوا؟ یہ لباس پہننے سے اعتبار پیدا نہیں ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے یہ لباس پہنا تو اب میرے زبان سے جو وہ قرآن و حدیث اور دین حق ہی نکلے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ممکن ہے میں اندر سے شیطان ہوں، میری ذات شیطان ہے، مثال کے طور پر میں گمراہ انسان ہوں. اب یہ پہننے سے کوئی اعتبار پیدا نہیں ہو جائے گا. یعنی بعض اوقات تو خاص طور پر آج کے زمانے میں، مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ ممبر سے یہ جملہ کہا تھا. بعض ہمارے احباب کو یہ جملہ برا لگا تھا، لیکن کاش اس کا اعتبار ختم ہو جائے، اس کا اعتبار ختم ہو جائے. کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ اب دو ایکسٹریم پوائنٹ ہے. ہر ابا کبا والے کو بعض افراد ہیں جو کہتے ہیں ہر ابا کبا والا غلط ہے. دوسرا ایکسٹریم پوائنٹ یہ کہ اگر کسی نے ابا کبا پہن لیا تو اب یہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہے. یہ دو ایکسٹریم پوائنٹ ہے. یہ نہیں، آپ کو دین کو قبول کرنے کے لیے کسی روایت میں یہ معیار قرار دیا کہ دین کس سے لینا ہے؟ جس نے ابا کبا پہنا ہو. ایسی کوئی دلیل قرآن کی آیت یا روایت ہے ہمارے پاس؟ جو مجلس پڑھ رہا ہو اسے دین لو. کوئی قرآن کی آیت یا روایت ہے؟ نہیں، قرآن کی آیت ہمارے پاس سمپل سی ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم. یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یہ دو چیزیں ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں. باقی کسی کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، باقی کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو. یہ کون جج کرے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سننے والوں کی ذمہ داری ہے. اس کا اس کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے. خوب اعتبار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اعتبار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خوب اعتبار پیدا ہوتا ہے پہچان سے، شناخت سے، معرفت سے. آپ مثال کے طور پر اپنی بہن کی بات پر اعتبار کرتی ہیں. آپ جو کہ اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کرتی ہیں، آپ اپنے والد کی، اپنے والدہ کی، اپنے فلاں جاننے والے کی، فلاں جاننے والے اعتبار کرتی ہیں. وہ کس بنا پر ہے؟ وہ جانتے ہیں آپ انہیں. جھوٹ نہیں بولتا یہ، میری بہن جھوٹ نہیں بولتی ہے، میرے والد جھوٹ نہیں بولتے ہیں، میری والدہ جھوٹ نہیں تو آپ نے چونکہ پہچانا اپنے والدین کو، لہٰذا آپ نے ان کی بات پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا. کوئی اجنبی آ کر آپ سے کوئی بات کہے، آپ کہیں گے شاید صحیح ہو شاید غلط ہو. اب یہ ابا کبا پہننے سے کیسے اعتبار پیدا ہو گیا؟ کیسے اعتماد پیدا ہو گیا؟ اب یہ جب تک اس کی شناخت نہ ہو، اس کو جانتے نہ ہو، کیسے معلوم؟ میں اتفاق سے اس سال حج پہ، کیونکہ حج پہ ہماری تو الحمدللہ لوگ پہچانتے نہیں ہیں ہمیں، تو میں نے حج پہ اتفاق سے مغرب پڑھائی تھی، عشاء پڑھانی تھی. تو مسئلہ شرعی میں نے بیان کیا. میں نے کہا آپ میرے پیچھے کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو مجھے نہیں جانتے. جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو کیسے میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ان لوگوں کو میں نے بہت کنفیوز کیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں نے اعلان کیا کہ میں مغرب تو پڑھا دی میں نے، عشاء میں نہیں پڑھا رہا ہوں. کل اب آئیے گا تو سوچ کر آئیے گا، اگر میرے بارے میں تحقیق کر لیجیے گا. اگر میں آپ کے نزدیک عادل ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھیں. صرف اچھی باتیں کرنے سے تو کوئی عادل نہیں بن جاتا ہے. کوئی اچھی باتیں کرنا تو دلیل نہیں اس بات کی کہ یہ اپنے سارے واجبات کو انجام دیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. یہ اور کون بتائے گا؟ جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، جو اس کو پہچانتا ہو، جو اس کی شناخت رکھتا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو پھر نماز کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اگنوریبل ہے، زیادہ سے زیادہ جو کہ نماز خراب ہوگی، یہ نہیں. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انسان نماز پڑھے، عادل کے پیچھے نماز پڑھے، جس کی عدالت کو پہچانتا ہو، جس پر اعتبار ہو، بھروسہ ہو، جانتا ہو، اطمینان ہو کہ یہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، یعنی چاہے اس کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ اپنے واجبات کو انجام دیتا ہے، یہ اپنے محرمات سے بچتا ہے. اس کے پیچھے نماز ہے، جماعت جو وہ پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ تو صرف نماز کا مسئلہ ہے. کل دین ہم لے رہے ہیں. کل دین ایک ان نون شخص ہے. کس بنیاد پر؟
اس کے الفاظ کی ادائیگی پر، اس کی خوبصورتی پر. بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین معلوم ہے، دین معلوم نہیں ہے ہمیں. بچپن سے ایک چیز سننا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہمیں دین معلوم ہے. بہت ساری چیزیں ہم غلط سنتے ہیں، بہت سارے ایسے شعار ہیں، بہت سارے ایسے سلوگن ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں جو ہم سنتے ہیں ممبر پر، جس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نہیں ہے وہ باتیں. تو یہ دلیل کہ ہم تو بچپن سے یہ سن رہے ہیں، ہم تو بچپن سے یہ چیز مثلا اس طرح سنی ہے ہم نے. ابھی اتفاق سے جو ہے وہ ہم نے ایک بات کہی اور پھر نامکمل رہ گئی، لوگوں نے سوال کیا، پھر ہم نے اس کو دوسرے دن جو کو واضح کیا کہ مثال کو بچپن سے ایک چیز سن رہے ہیں. آپ کیا سن رہے ہیں کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکے سے روانہ ہوئے. یہ اس طرح ہمارا ایمان ہے جس طرح اللہ رسول کے اوپر ایمان اس جملے کے اوپر. جبکہ روایت معتبرہ کہتی ہے کہ نہیں، روایت صحیحہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، سید الشہداء سلام اللہ علیہ از اول روز جب مکے میں داخل ہوئے تو عمرہ مفردہ انجام دیا تھا. عمرہ مفردہ وہ ہوتا ہے جو حج سے ریلیٹ نہیں ہوتا ہے، حج سے تعلق نہیں ہوتا ہے. خب ابھی اگر آپ مکے مدینہ جائیں تو عمرہ مفردہ انجام دیں گے، اور عمرہ مفردہ کے بعد آپ مکے سے کہیں پر بھی باہر جا سکتے ہیں. لیکن جب عمرہ تمتع انجام دیں تو اب آپ کے لیے واجب ہے، کیا واجب ہے کہ مکے سے آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں. تو یہاں پر اختلاف ہے یعنی ہمارے درمیان ہمارے یہاں یہ جملہ مشہور و معروف ہے کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے عمرہ تمتع کو، جو حج تمتع کا ایک پارٹ تھا، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. اب یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث معتبر موجود ہے. آگے حکیم نے بیان کیا، آگے خوئی نے بیان کیا، آگے گل پیگانی نے بیان کیا، اور بھی ایک فقیہ تھے صاحب جواہر نے بیان کیا کہ روایت معتبرہ موجود ہیں. کیا ہے روایت معتبرہ؟ کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے جب مکے میں داخل ہوئے تو از اول روز عمرہ مفردہ کو انجام دیا تھا. اب حرج نہیں ہے کوئی، میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی انسان گمراہ ہو گیا جس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مثال کے طور پر حج کو عمرے میں تبدیل کیا، نہیں کوئی بات نہیں. لیکن بات غلط ہے یہ کہنے. ایگزامپل کس چیز کے لیے ہم نے دی تھی، آپ لوگ کو یاد ہے کس چیز کے لیے میں ایگزامپل دے رہا تھا؟ آسن تم بچپن سے سننا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ڈبل چیک کریں. ہم بھی ممبر پر آئیں، اگر ممبر پر آئیں ہم بہت ساری باتیں ممکن ہے وہ باتیں کریں جو ہم نے بچپن میں سنی تھی. یہ درست نہیں ہے. یہ ممبر پہ آنے والا اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن یہ ہے، روایات یہ ہے. ہم یہاں پر جو آئے ہیں، میں اکثر ممبر سے یہ بات کہتا ہوں، آپ مجھے سننے نہیں آئے. آپ مجھے کیوں سننے آئے؟ کس کرائٹیریا کی بنا پر آپ مجھے سننے آئے؟ میرے پاس عقل ہے تو آپ کے پاس بھی عقل ہے. اگر یہ ابا کبا وجہ ہے تو آپ بھی پہن لیجیے، آپ پہن کر بیٹھ جائیے ممبر پر. کون سا کرائٹیریا کہ جس معیار کی بنا پر آپ میری بات سننے آئے ہیں، ایک ہے وہ وجہ قرآن اور اہل بیت اطہار مسلم سننے آئے. آپ مجھے تو سننے نہیں آئے آپ. لہٰذا آنے والے کی ذمہ داری ہے، سننے والوں کی ذمہ داری ہے. اب سننے والے ظاہر اب ان کو اب کتنا ہوم ورک دے سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری مسجد کو جا کے ڈبل چیک کرے. وہ تو پوری مسجد کو جا کے چیک کرے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ساری گفتگو تھی یا نہیں تھی. اولاً تو بہت سارے الفاظ ہمارے خطابت ہوتی ہے اور عوام کو وہ خطابت کی شاعری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ایسا، وہ ایک عالم علمی گفتگو کر رہا ہے، کوئی واہ واہ نہیں، کوئی سبحان اللہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں. جہاں انہوں نے کوئی نقطہ دیا وہاں ساری پبلک کھڑی ہو گئی. اس کا مطلب معذرت کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مسائل ہی ہے، مشکلات ہے یہ. لہذا سننے والے کے اعتبار سے ذمہ داری ہے. وہ یہ نہیں خیال کر سکتا ہے، وہ یہ اس کے پاس اتنے کیپیبلٹی، اتنا اس کے پاس نہیں ہے علم کہ وہ حق اور بات کو تفکیک کر سکے، ڈفرینشیٹ کر سکے، تفریق کر سکے، جدا کر سکے. اس کے پاس جو آ رہا ہے دین کے نام سے وہ لے رہا ہے. کون ہمارا جو کہ وہ اولاً تو ہمارے یہاں کتنی ایسی مجالس ہوتی ہے جہاں پر قرآن کی آیات اور روایات بیان ہوتی ہیں. کتنی ایسی مجالس ہوتی ہے جس میں
مرحوم آگے بہجت کا ایک جملہ تھا, بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ ایک ہم نے آگے بہجت کہتے ہیں, ہم نے ایک ایسی مجلس سنی, مفہوم بیان کر رہا ہوں, جو کتاب میں پڑھا, میں نے ڈائریکٹ ان سے نہیں سنائی ہے, جو ان سے منسوب کتاب ہے اس میں نے دیکھا کہ مثلا ایک خطیب آیا, عنوان مجلس روایت, جو ہے وہ اس کے بعد دلیل مدعا روایت, دلیل روایت نتیجہ روایت. کہاں ایسی مجلس ہوتی ہے؟ ایسی مجلس کہاں ہوتی ہے جہاں ابتدا سے لے کر آخر تک پورا مضمون, پورا جو پوری مجلس ہے یہ ساری کی ساری روایات اہل بیت سے بات کی جائے. روایات اہل بیت اطہار الاسلام کا حوصلہ نہیں ہے ہماری پبلک کے پاس سننے کا, نہیں ہے حوصلہ. آپ نکتے بیان کریں, آپ قال الامام باقر علیہ السلام, قال الامام صادق علیہ السلام, قال امیر المومنین سلام اللہ علیہ, قال الحسین حسن علیہ السلام, قال الحسین علیہ السلام. اب لوگ بور ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ. یعنی یہ ہمارا حال ہے, یہ ہمارا حال ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. خوب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کی روایت آتی ہے, احادیث آتی ہے, تو وہ مجلس بور ہو جاتی ہے. ہمارا تو اشتیاق ہونا چاہیے کہ ہم قال الامام صادق علیہ السلام سنیں, قال الامام باقر علیہ السلام سنیں. بلکہ اب کہنا نہیں چاہیے کسی کی مجلس کے دوران, لیکن کم از کم دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ بھائی تم اپنی باتوں کو چھوڑ دو, امام باقر علیہ السلام ہم کو سناؤ, امام صادق علیہ السلام ہم کو سناؤ. تو یہ جو ہے وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ ہم عادت کریں مجلس میں. اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ سنیے, ایک میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن جائیے کوئی مجلس اٹھائیے, آپ اول سے آخر تک پوری گفتگو کو سنیں, کون سی بات جو وہ آپ کی قرآن و حدیث کے مطابق ہے, آپ سنیں اس کی, ان کی بات کو سنیں اور پورے توجہ کے ساتھ ایک گھنٹہ خراب کریں اپنی زندگی کا. کوئی بھی مجلس اٹھائیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. آپ اس کی بسم اللہ سے لے کر اینڈ تک اس کے جملے کو لے کر آئیں, دیکھیں کہ یہ قرآن یا روایت کی کون سی بات کے ساتھ میچ کر رہی ہے. آپ کے مولانا ابھی تک تو آپ نے بھی کوئی ایسی بات نہیں پڑھی, تو نہیں, میں جواب دوں گا. میری بات یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے مطابق بات کر رہا ہوں میں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. یہ جتنی بھی دیر سے بات کر رہا ہوں, یہ انہی دو دلیلوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے لیے اعتبار خدا کا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. دوسرے نمبر پہ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور تیسرے نمبر پہ اگر ہمارے یہاں اعتبار ہے تو اولی الامر کا اعتبار ہے. کون ہے اولی الامر؟ جائیے روایات کو دیکھیے. وہی ہے کہ جن کو حدیث ثقلین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطرتی یہ ہے اولی الامر فقط, اور کوئی نہیں اولی الامر. یہ 12 ہے اولی الامر, جس کے پہلے کا نام ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ, جس کے آخر کا نام ہے حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. لہذا دیکھیے یہ کہ ذاکر بننا ہمارے یہاں ایک اچھی بات ہے, کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں روایت انشاءاللہ پڑھتا ہوں میں, لیکن ذاکر کا مطلب ممبر پہ آ جانا نہیں ہے. شدید ذمہ داری ہے, ایک لفظ کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں بھائی ہم اپنے افتخار, مجھے کسی نے نقل کیا, نہیں معلوم کہ آیا درست ہے یا درست نہیں ہے, لیکن بالکل صحیح ہے یہ واقعہ کہ کوئی شخص آگے سیستانی سے ملاقات کے لیے گیا, کہا کہ میں ذاکر اہل بیت ہوں. اگر سیستانی نے کہا کہ کس حوض علمیہ سے تم پڑھے ہو؟ کہا کہ نہیں, حوض علمیہ کیا ہوتا ہے, یہ کس مدرسے سے؟ یہ مدرسے ہوتا ہے, میں ذاکر اہل بیت ہوں. اب مثلا نقل کرنے والے کہا کہ آگے سیستانی کہ مت پڑھو, تم حق نہیں ہے تمہارا پڑھنے کا. یہ کہ ذاکر اہل بیت کا ٹیگ لگا کے میں کیسے بیان کروں گا, کس طرح بیان کروں گا؟ صحیح, اب مرثیہ پڑھیں, نوحہ پڑھیں, جو عام طور پر
ایک بہرحال صحیح ہیں جو بھی اشعار وغیرہ، منقبت پڑھیں، صحیح، اس حد تک درست ہے یہ. اما آپ اس کے بعد کہیں کہ میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. دین کی تبلیغ، پہلے دین سمجھا. دین سمجھنے کے لیے جو ستون اور پلرز اور بنیادیں ہیں معلوم ہونا چاہیے. وہ حدیث کی درایت، حدیث کی درایت دیکھیں. حوزہ علمیہ جو طالب علم 20 سال 25 سال 30 سال حوزہ علمیہ میں ہیں، دیکھیں اولاً حوزہ علمیہ میں صبح اٹھتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، قم میں ہو یا نجف میں ہو، تو اسے علم نہیں آتا ہے. علم آتا ہے کتابیں کھولنے سے آتا ہے. آپ کہتے مجھ سے پوچھتے لوگ مولانا کتنے سال اب حوزہ علمیہ میں؟ میں کہا اتنے سال. اس سے کیا ہو گیا؟ بڑا عالم بن گیا میں. کتابیں کتنی کھولی یہ تو آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں. کیا کیا پڑھا یہ تو آپ نے پوچھا نہیں، کیونکہ یہ تو آپ کو بھی نہیں پتہ. کس طرح پڑھا میں نے، کتنی دقت سے پڑھا یا نہیں پڑھا. حوزہ علمیہ میں اتنے سال گزارنے سے کیا ہوتا ہے؟ کو مجھے بتائیں، قم میں جھاڑو مارنے والے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ نجف میں جھاڑو مارنے والے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا یہ بھی عالم بن گئے؟ کیونکہ نجف میں تو یہ پیدا ہوئے اور مریں گے بھی نجف میں. تو یہ تو ایک عالم سے زیادہ حوزہ علمیہ کوئی مدرسے کا نام نہیں ہے. حوزہ علمیہ شہر نجف پورا کا پورا حوزہ علمیہ ہے. شہر قم پورا کا پورا حوزہ علمیہ ہے. جہاں مختلف مدرسے ہیں، مختلف مدرسے جہاں پر طالب علم جاتے ہیں تو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو حوزہ علمیہ میں کتنا ٹائم گزارا. اور آپ برکت کے اعتبار سے کہیں کہ وہاں کی فضا میں بھی جو کہ مثال کے طور پر برکتیں ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ وہاں کی فضا میں رہنے سے اگر علم آ رہا ہے تو پھر وہاں کے جو کہ وہ جو ایک لے مین ہے وہ بھی جو کہ وہ مثال ممکن آگے سیستانی سے بڑا عالم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نجف میں آگے سیستانی سے پہلے تھا. ایسا تو نہیں ہے نا. جب تک آپ قرآن اور حدیث کو نہیں کھولیں گے تو علم نہیں آئے گا انسان کے اندر. لہٰذا کتنے عرصے حوزے میں رہے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. فلاں کہ ہم درس خارج میں جاتے تھے اور وہاں درس خارج آپ آئیں قم میں نجف میں آپ کو جو وہ 10 درس خارج میں لے جاؤں گا، تو کیا آپ درس خارج ہو گیا؟ یہ تو درس خارج میں بیٹھنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. رسائل مقاصد ہم نے پڑھ لی، کس طرح پڑھی؟ کس طرح پڑھی ہے رسائل؟ کس طرح پڑھی ہے مقاصد؟ کس طرح پڑھی کفایہ؟ کس طرح درس خارج کو اٹینڈ کیا ہے؟ کتنا سمجھے ہیں باتوں کو؟ کالج یونیورسٹی کی طرح نہیں ہے. وہاں پر کالج یونیورسٹی میں باقاعدہ جو مسئلہ یہ بہرحال یہ ایک حسن بھی ہے ایک خرابی بھی ہے. کالج یونیورسٹی کا جو ایک سسٹم ہے، ایک اس کا حسن یہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ جو وہ جب تک آپ جو وہ فرسٹ سیمسٹر مثال کے طور پر آپ کلیئر نہ کریں سیکنڈ سیمسٹر میں داخل نہیں ہوں گے. میں نے رسائل پڑھ لی ایک استاد کے پاس بیٹھ کر، از اول تا آخر جتنے بھی اس کے لیکچر سے سارے اٹینڈ کر کیا. کوئی کسی نے ٹیسٹ نہیں لیا، کسی نے کوئی امتحان نہیں لیا. اگر ٹیسٹ اور امتحان بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ایسے بھی ہم بعض افراد کو جانتے ہیں جو سال کے آخر میں جو کہ مثال کے طور پر جو کو اس کا خلاصہ جو کو مثال کے طور پر رسائل اگر اتنی موٹی کتاب ہے یا اتنی موٹی چند جلدوں کی کتاب ہے، اس کا چند اس میں صفحوں میں اگر اس کا خلاصہ لکھ دیا، امتحان دے دیا، پاس ہو گیا. یہ مسائل ہیں سارے، یہ مشکلات ہیں ساری. لہذا اب ہماری فیلڈ میں جو حسن تھا جو آج ختم ہو چکا ہے وہ یہ کہ آنے والا بینی و بین اللہ، یہ تقوی ہے، یہ خوف خدا ہے کہ میں اپنی چادر کے مطابق پیروں کو پھیلاؤں. میرے پاس کتنا علم ہے، میں خود اپنی ذات اپنی شخص کے اپنی اس میں جانتا ہوں کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں. حق نہیں ہے میرے پاس میں اپنے چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤں. اب یہ آپ لوگ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ حوزہ علمیہ میں نہیں ہیں. اگر آپ ممبر پہ جائیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کی حد و حدود کیا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حوزہ علمیہ خوب توجہ کریں. خالی حدیث قرآن کی آیت پڑھ لینا. اب میں دوسرے سٹیپ میں داخل ہو رہا ہوں. ابھی تک میں نے کہا کہ قرآن و حدیث قرآن و حدیث قرآن و حدیث. اب امام معصوم فرماتے ہیں کہ درایت و حدیث خیر من الف روایت.
درایت حدیث خیر من الف روایت. ہم انسپائر ہوتے ہیں, ہم امپریس ہوتے ہیں, ہم متاثر ہوتے ہیں, ہم اس کو شاید سجدہ بھی کر جائیں اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے, حافظ قرآن ہو, حافظ نہج البلاغہ ہو, حافظ اصول کافی ہو, حافظ تہذیب الاحکام ہو, حافظ من لا یعذر الفقیہ ہو, حافظ استبصار ہو, اگر اس ساری چیزوں کا حافظ ہے, بہار الانوار کا حافظ اگر ہمارے سامنے آ جائے, ہم پورا دین اسے لینا شروع کر دیں. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ درایت حدیث خیر من الف روایت. ایک حدیث, ابھی میں اس کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں, اس کا مطلب بیان کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. ایک حدیث کی درایت 1000 روایتوں کو بیان کرنے سے افضل ہے. 1000 روایات کس کو کہتے ہیں؟ اب 1000 کہہ دیں, اب 10,000 کہہ دیں, کتب اربعہ, قرآن, سب کچھ اس میں شامل کر لیں. ایک حدیث کی درایت ہزاروں روایت میں ہزاروں نہیں ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہزاروں حدیث سے زیادہ افضل ہے. یعنی ایک بندہ خدا پورا کل قرآن بیٹھے بیٹھے سنا دے, اصول کافی پوری سنا دے, من لا یعذر الفقیہ سنا دے, تہذیب الاحکام سنا دے, استبصار سنا دے, بہار الانوار سنا دے. امام معصوم فرما دے ایک حدیث کی درایت ان سب سے افضل ہے. درایت کس کو کہتے ہیں؟ درایت فہم حدیث. حدیث کیا کہنا چاہتی ہے, حدیث کیا بیان کرنا چاہتی ہے. خب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں. مجتہد ہوئے, ایک مجتہد ہے, خب مجتہد کے پاس مجتہد کے سورسز کیا ہیں, مجتہد کے آلات کیا ہیں؟ قرآن اور احادیث. اب یہ تو میرے موبائل میں بھی موجود ہے, یہ تو میرے موبائل میں موجود ہے. قرآن بھی موجود ہے, کتب اربعہ بھی موجود ہے, اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں. چلیں, قرآن سے میں نے اٹھا کر اپنے ذہن میں ڈال دی, تو جو آگے سیستانی کے پاس ہے, مراجعین کے پاس ہے, مجتہدین کے پاس ہے, اب یہ سورسز تو میرے پاس بھی ہیں. تو میں آگے سیستانی کی کیوں تقلید کروں؟ میں آگے سیستانی سے کیوں پوچھوں؟ میں کسی فقیہ مرجع سے کیوں پوچھوں؟ کسی عالم سے کیوں پوچھوں؟ بلکہ ممکن ہے عالم کے موبائل میں اتنی کتابیں نہیں ہوگی جو مثلا جو میرے موبائل میں کتابیں ہیں. کہاں ہے ڈفرینس, کہاں ہے فرق؟ تحقیق سے بڑھ کر تحقیق, ساری تحقیقات میرے موبائل میں, جتنا لوگوں نے 1400 سال میں لکھا سب ڈاؤن لوڈ کر لیا میں نے. درایت, یہ جو حوض علمیہ کا کام ہے, یہ قرآن یاد نہیں کرواتا ہے. کوئی حوض علمیہ دکھا دے جہاں پہ قرآن کی آیتیں یاد کرواتے ہوں. یہ اصول کافی یاد نہیں کرواتے, یہ فروع کافی یاد نہیں کرواتے ہیں, یہ بہار الانوار یاد نہیں کرواتے ہیں. یہ حدیث کی درایت سمجھاتے ہیں. جو درس خارج ہوتا ہے نا, درس خارج کس چیز کا نام ہے؟ درس خارج نام ہے حدیث کے آپریشن کرنے کا, حدیث کو بیان کرنا کہ اس حدیث کا کیا معنی کریں گے, کس طرح معنی کریں گے. یہ قرآن اگر پوری ساری کی ساری قرآن و حدیث میرے ہاتھ پہ آ جائے تو یہ ایسا ہے جیسے, معذرت یہ محاورہ کہہ رہا ہوں, بندر کے ہاتھ میں ناریل, گنجے کو ناخن دے دینا. اب آج ہماری عوام کیا کرتی ہے؟ مجتہد نے یہ فتویٰ دیا, حدیث امام صادق علیہ السلام یہ ہے, کیا جواب ہے مجھے بتائیے؟ مجتہد یہ فتویٰ دے رہا ہے, مثلا ایک مشہور و معروف, آگے کوئی کا فتویٰ ہے کہ مور, طاؤس, کیا بولتے ہیں انگلش میں مور کو, جو بھی کہتے ہیں, ہاں پیکو, اس کا گوشت کھانا حلال ہے. روایت یہ ہے کہ حرام ہے, کر لیں, اب کر لو. یہ ہے گنجے کے ہاتھ میں ناخن. مصیبت ہے, یہ مشکل ہے. یہ وہ بندہ خدا جو گھر سے باہر نہیں نکلا, صبح و شام قال الامام باقر صادق, قال الامام باقر, قال الامام صادق, قرآن کی آیت, روایت, یہ اصول کافی, وسائل و شیعہ, یہ کھولے, یہ کھولے, یہ کھولے, یہ کھولے, یہ کھولے, یہ کھولے. اس کو ایک حدیث مل گئی, آگے سیستانی کا ایک فتویٰ مل گیا, اور پھر
ڈھنڈورا. دیکھو یہ ہمارا فقیہ ہوتا ہے جو امام صادق علیہ السلام کے مد مقابل. یہ مشکلات ہے، مشکلات ہے یہ. اور یہ جو اخباریت ہے، میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو مشکل ہے یہ تیزی سے سرایت کر رہی ہے، تیزی سے پینیٹریٹ کر رہی ہے معاشرے میں. آج تنفر ڈالا جا رہا ہے اجتہاد و تقلید کے لیے. خوب میں سوال کرتا ہوں، چلیں آگے سیستانی اور فقہا کو نکال دیں. کیا کریں؟ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ روزہ رکھنا ہے یا نہیں کرنا؟ حج کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہمارے پاس قرآن کا ٹرانسلیشن ہے، ہمارے پاس کتب اربعہ کا ٹرانسلیشن ہے، تو آپ تو ٹرانسلیٹر کے مقلد ہیں. آپ ٹرانسلیٹر کے مقلد ہیں. آپ اتنی عربی سیکھیں، منطق سیکھیں، فقہا کے اقوال کو دیکھیں. دو حدیثیں ٹکرا رہی ہے، اس کو کس طرح آپ جمع کریں گے؟ امام معصوم ایک حدیث میں کہتے ہیں شراب پاک ہے، ایک حدیث میں کہتے ہیں شراب نجس ہے. جس حدیثوں کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کتب اربعہ سے حدیث لینی ہے، یہ دو قسم کی جو ہے وہ حدیثیں ہیں، کس طرح جمع کریں گے؟ ایک میں امام کہتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے، ایک میں کہتے ہیں نماز جمعہ واجب نہیں ہے، کس طرح جمع کریں گے؟ ایسے ہزاروں مسائل ہیں. بہت سارے آپ کے مسائل ایسے ہیں جس پر آپ کے پاس کوئی حدیث ڈائریکٹلی موجود نہیں ہے، ڈائریکٹلی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. کیا کریں گے؟ کچھ مطلب بہت سارے ایسے مسائل ہیں. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقیہ سے کہیں کہ یہ جو آپ نے فتویٰ دیا اس کی کوئی روایت لے کر آئے. میں کہا چھوڑ دیں فقیہ کو، یہ مسئلہ شرعی ہے، آپ مجھے اس کی دلیل لا کر دیں. نہیں ہے کوئی حدیث، نہیں ہے قرآن کی کوئی آیت. کیا کریں؟ کیا کریں؟ کرپٹو کرنسی، بٹ کوئن، حلال ہے حرام؟ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی قرآن روایت نہیں ہے. کیا کرے گا فقیہ؟ کہتے فقیہ قیاس کرتا ہے. اچھا آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کا مقلد، اولا تو آپ تقلید کو نہیں مانتے، لیکن چلے میں ابھی آپ کی تقلید میں آ جاتا ہوں. یا آپ کو اگر کرپٹو کرنسی خریدنے تو آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں؟ اگر فقیہ کی طرف نہیں جاؤں تو میں کیا کروں؟ ہزاروں 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 ایسے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ روایتوں کے قانون سے نکالتے ہیں، روایت کے رول سے نکالتے ہیں. کو آگے سیستانی نے ایک رول بنایا، قانون بنایا، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آگے سیستانی کے لیے ہے کہ جن جانوروں کی حرمت، جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا، اس کا فتویٰ دے دیا حرام ہونے کا. باقی روایتوں سے جو آگے سیستانی نے قانون نکالا وہ کیا ہے؟ ہر وہ جانور جس کے گوشت کے بارے میں شک ہو جائے کہ وہ حلال ہے یا حرام، وہ کیا ہے؟ حلال. یہ آگے سیستانی نے جیب سے نکالا نہیں، روایتوں سے استفادہ کرتے ہوئے ایک رول نکالا انہوں نے. لہذا مور کے گوشت کو، پیکاک کے گوشت کو آگے سیستانی کہتے حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس حرمت کی مستند دلیل نہیں ہے، کوئی روایت معتبرہ موجود نہیں ہے. اور روایتوں سے میں نے استفادہ کیا. کیا استفادہ کیا؟ ہر کل حیوان مشکوک حلیتہ یجوز لحمہ، ہر وہ جانور کی جس کے حلال ہونے کے بارے میں ہم کو شک ہو جائے، روایتوں سے میں نے ایک قانون نکالا. کیا قانون نکالا؟ اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. اب آپ کہیں آگے سیستانی آپ دلیل لے کر آئیں کہ پیکاک کا گوشت کھانا حلال ہے، امام معصوم کی دلیل لے کر آئیں، اور کچھ نہیں مجھے سننا ہے، اور کچھ نہیں سننا ہے. مجھے بتائیں ایسا شخص کہاں کھڑا ہے؟ اس کے لیے نہ گوشت کھانا حلال، وہ احتیاط کرے، ساری زندگی ہر چیز سے احتیاط کرے. وہ
اگر کوئی شخص جو مثال کے طور نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے درمیان میں مثال کو کوئی سجدہ چلی جائے اور وہ نماز کے درمیان دائیں بائیں ادھر ادھر قبلے سے ہٹے بغیر سجدہ کو حاصل نہ کر سکیں، اگر سیسانی کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پتہ نہیں، آواز نہیں آئی. نہیں، آگے سیسانی کہتے ہیں یہ ہاتھ کی پشت والا یہ سب وہ باتیں ہیں جو بچپن کی سنی ہوئی ہے. بچپن کی سنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کی عادت، آپ ذاکرات ہیں، اس کی عادت بنائیں. وہ جو بچپن سے سن رہے ہیں کتابیں کھول کے اس کو چیک کریں، نہیں ملے نہ پڑھیں، عادت کریں، اپنا محاسبہ کریں. یہ جو میں گفتگو کر رہی ہوں ممبر پہ، یہ بچپن کی باتیں سنا رہی ہوں، کسی ذاکرہ سے سنا، کسی خطیب سے سنا نہیں. قرآن کی آیت اور روایت. بابا ہم مگر کون سی آیت کون سی روایت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و اہل المنبر؟ مگر ہم سنی کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ اصحاب نے یہ کہا. اہل سنت کا کیا ہے؟ قرآن نے کہا، قرآن کی آیت ہے، رسول کی سنت ہے. اصحاب یہ کیا کرتے تھے. اصحاب کرے تو کرے، پھر ان کے لیے جو کو حدیثیں بنانی پڑی ان کو کہ اصحاب کی آتھینٹسٹی کو پیدا کرے اور اصحاب کی اعتبار کو پیدا کرے. ہمارا دین صاف ستھرا، 2+2=4. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعترتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ہم کیوں یہ دوسرے مذاہب والے ہوتے جا رہے ہیں؟ حتیٰ فقی، مرجع، مجتہد، خواب. ہمارے یہاں تو خواب، خاص و معذرت کے ساتھ خواتین کی مجلس میں سنتا نہیں ہوں میں، لیکن ایک لک آتا ہے مجھے. خواب، بابا مجلس میں خواب نہیں بیان کرے، نہیں کرے بیان. ہمارے پاس قرآن کم ہے، روایات کم ہیں. ابھی اتفاق سے میں کل رات کو ایک بات، علی ابن مہزیار کا واقعہ جو بہت زیادہ ذاکرات انشاءاللہ پڑھتی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے. کوشش کریں یہ واقعات. ابھی علی ابن مہزیار خود علی ابن مہزیار روایت کا جو میں نے اتفاق سے رجال کو میں نے کل رات کو میں نے پڑھا. علی ابن مہزیار جو انتہائی قابل احترام ہیں، وہ 7ویں امام کے صحابی ہے، 8ویں امام کے صحابی ہے، 9ویں امام کے صحابی ہے، اور بعض نے کہا کہ 10ویں امام کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. تو غیبت کا یہ واقعہ کہاں سے آ گیا؟ علی ابن مہزیار کا واقعہ غیبت صغرا کا واقعہ ہے، ظاہراً غیبت صغرا کا واقعہ. تو یہ کہاں سے آ گئے؟ اصل 11ویں امام کے زمانے کو انہوں نے درک نہیں کیا. تو آخوئی نے یہ کہا کہ اولاً یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، ثانیاً یہ علی ابن مہزیار وہ نہیں ہے کہ جن کی آتھینٹسٹی، جن کا اعتبار، جو ثقہ ہے، جو قابل بھروسہ، قابل اعتماد ہے، وہ علی ابن مہزیار ہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ ان نون سے کوئی علی ابن مہزیار. ان واقعات کو چھوڑ دیں. صحیح ہے کہ ہماری عوام مجھے کہتے ہیں اکثر مولانا کچھ واقعات پڑھا کریں. اچھی چیز ہے، لے کر ہے واقعات، تاریخی واقعات، ائمہ کی سیرت سے واقعات، اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. یہ میں نے کہتا کہ واقعات نہ پڑھیں. یہ خواب، یہ عالم ملکوت ہو، عالم ارواح ہو، مثال کے کوئی کہاں پرواز کر رہا ہے، یہ پرواز ہو رہا سب چھوڑ دیں. ائمہ کے کلام میں کہاں ہے یہ سب کچھ؟ زرارہ کون سی عالم پرواز، عالم ارواح میں رہتے تھے؟ سلمان فارسی کس عالم ارواح سے اترے ہوئے ہیں؟ ہم کو یہ ساری باتیں بہت پسند ہیں. عرفان کی باتیں، عرفان کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے مجھے بتائیں. عرفان یہی قرآن ہے، اہل بیت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عرفان چاہیے؟ یہ نماز روزہ اپنے واجبات کو انجام دیں. یہ عوام کو عرفانی باتیں بہت پسند ہیں، عرفانی واقعات. عرفان، مجھے تو عرفان آج تک سمجھ میں نہیں آیا کیا عرفان. عوام مولانا یہ جو چھوٹی موٹی واجبات ہے، چھوٹی موٹی باتیں، استغفر اللہ ربی بات بولے، کل قرآن سے بھرا ہوا ہے. روایات ہے بابا امام صادق علیہ السلام کے اس طرح وضو کیا کرنا ہے، اس طرح نہیں کیا، جاؤ دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ طواف کرو، دوبارہ صحیح کرو، روزہ باطل ہے، قضا کرنی ہے، کفارہ. مولا کوئی عرفان کی باتیں کرے، یہ سب بچوں والی باتیں. نعوذ باللہ من ذالک. دین یہی ہے، دین یہی ہے.
خدا کی رضا کو حاصل کریں، ہم خدا کی رضا کو حاصل کریں. نماز پڑھیں جو روایتوں نے بیان کی، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، روایتوں نے جو بیان کی. انتظار نہ کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد جبرائیل کوئی تخت میں کچھ ہمارے لیے لے کر آئے. یہ توقعات چھوڑ دیں، یہ شرک ہے. ہم جاتے حرم میں، انتظار کرتے کچھ ابھی آسمان سے آیا، کچھ مولا کچھ حرم سے عطا کرے. بابا اس سے بڑی عطا کیا ہوگی؟ زیارت سید الشہداء نصیب ہوئی ہے. یعنی مجھے بتائیے، میں واقعاً بینی و بین، سبحان اللہ نہ کریں، بینی و بین اللہ، اس سے بڑی عطا کیا ہوگی؟ مجھے زیارت سید الشہداء نصیب ہوئی ہے. اس کے بعد میں کس عطا کا جو منتظر ہوں؟ جب تک مادی عطائیں نہیں آتی ہے ہمیں نہیں سمجھ آتا. ہمیں سمجھ زیارت قبول نہ کچھ قبول نہیں ہے. خوب اگر یہ لائٹوں کو، یہ ایئر کنڈیشن کی ہوا کو اگر روحانیت کہتے ہیں تو بقی کے قبرستان کو کیا کہیں گے آپ؟ وہاں تو کوئی روحانیت نہیں ہے جس روحانیت کو ہم وہاں پہ محسوس کرتے ہیں. مشہد میں، کربلا میں، کاظمہ میں، کیوں؟ اس لیے وہاں پہ ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں. وہاں پہ بڑی بڑی جو کوئی لائٹیں، ہم اس لائٹوں اور ایئر کنڈیشن کی ہوا کو روحانیت کہہ رہے ہیں. کون سا ماحول؟ بقی میں کون سا ماحول ہے؟ تو یہ ہم مادہ پرست ہے، یہ ہم مادی لوگ ہیں. ہم لوگ انتظار کرتے ہیں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا ہم تو سارے واجبات کو انجام دیتے ہیں، پھر یہ بلا کیوں آئی، یہ مصیبت کیوں آئی؟ اولا تو ہمارا خیال ہے کہ ہم واجبات کو انجام دیتے ہیں، ہم موٹے موٹے واجبات کو انجام دیتے ہیں. نماز بھی وہ پڑھتے ہیں جو پتہ نہیں صحیح بھی پڑھی یا نہیں پڑھی. لہذا یہ معذرت کے ساتھ یہ روحانیت کو چھوڑ دیں. یعنی یہ آپ دین اہل بیت سمجھائیے، ولایت کو، توحید لوگوں کو سمجھائیے، توحید اتاریے. خدا کیا ہے؟ نہج البلاغہ سے توحید کو اتاریے. امیر المومنین نے جو خطبے دیے، اب مجھے بتائیں میرے پاس آپشن ہے، میں خواب پڑھوں جس کی آتھینٹسٹی کچھ نہیں معلوم ہے، ایک واقعہ پڑھوں جس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے. یہ قرآن میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین توحید کو بیان کرے، اس کو چھوڑ کر آیا اس کو بیان کروں یا نہج البلاغہ کی توحید کو بیان کروں؟ میرے پاس اتنا آپشن ہے، یہ کیا بیان کروں؟ آئمہ اطہار علیہ السلام آج واقعاً ہمارے یہاں، دیکھیں میں ایک جملہ کہتا ہوں ہمیشہ، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. امام حسین کے حرم میں جانے کا کیا فائدہ؟ نعوذ باللہ من ذالک، جب تک انسان دل سے حسینی نہ بنے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. ابھی تو آپ نہیں کریں گے بابا، مجھے معلوم ہے، لیکن اس کو فیس بک پہ ضرور ہم شیئر کریں گے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یاد رکھیے گا. یہ ایک دفعہ تو ہوتی ہے نا بات ابس، بیکار بات، ایک دفعہ ہے بات گمراہی کی. رونے کا کیا فائدہ؟ شمرو ہمارے ساتھ بھی روئے تھے، ہم بھی روتے ہیں، کیا فائدہ؟ توبہ کرے جو شخص اپنی زبان سے ہی جملہ کہتا ہے. اگر توبہ نہیں کرے تو سید الشہداء کبھی معاف نہیں کریں گے. میں لکھ کر دے رہا ہوں یہ بات. ابھی چند دنوں پہلے ایک گروپ میں ایک میسج آیا، یعنی ہم لوگ جھوٹ بولتے ہوئے، آئمہ کی طرف جھوٹ بولتے ہوئے خوف نہیں کرتے. اگر کوئی شخص رو رو کے مر جائے گا میرے مقصد کو نہیں جانتا ہے، خدا اس کو اس کے رونے کو قبول نہیں کرے گا. خدا سے استغفر اللہ، اتنا جھوٹ بولو گے یار؟ کس لیے جھوٹ بول رہے ہو؟ کس لیے جھوٹ بول رہے ہو اتنا؟ رو رو کے مر جاؤ گے اگر میرے مقصد کو سمجھے بغیر اگر رو گے تو اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں. جھوٹ ہے یہ. ایک تو ہوتا ہے نا، نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں دیکھی، معلوم ہے کہ یہ جھوٹ باندھا ہے سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی طرف. وہاں پر امام رضا علیہ السلام فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ لو بقیت علی الحسین علیہ السلام حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر اللہ ذنوب قلیلا کان او کثیرا. اگر تم سید الشہداء ہمارے جد کے اوپر گریا کرتے ہو، آنسو اگر رخسار پہ جاری ہو جائیں، خدا قلیل گناہ، کثیر گناہ، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ معاف کر دیتے. حدیث معتبر ہے، معتبر حدیث ہے یہ. کل لوگ مولانا یہ نہیں پڑھا کر، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام کو نہیں سمجھ میں آیا.
امام رضا علیہ السلام کو نہیں سمجھ میں آیا. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے انٹلیکچوئل ہو چکے, اتنے بڑے عالم ہو چکے کہ مولانا یہ روایت پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم روایات میں اپنی عقل کو, قیاس کو لے کر آ گئے. ہم کو سمجھ میں نہیں آیا نا, یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا کہ مولا حسین کیا چیز ہے, کس کبریت احمر کا نام ہے حسین ابن علی. حضرت زہیر بن قین, کون تھے حضرت زہیر بن قین؟ کون تھے؟ عثمانی شیعہ. کس کو کہتے ہیں عثمانی شیعہ؟ جو امیر المومنین کے بعد بھی, امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا تھا, اور تیسری خلافت پہ جو اسٹک کر گئے, رک گئے اور امیر المومنین کی خلافت کو قبول نہیں کیا, اس کو کہتے ہیں کیا؟ عثمانی شیعہ. اور تاریخ نے علی, شیعہ علی جو لکھا ہے, یہ وہ شیعہ علی نہیں ہے. بعض لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں. تاریخ میں ہے شیعہ علی نے امام حسین کو خط لکھا. یہ جو کہتے ہیں کہ شیعوں نے خط لکھا اور مار دیا, یہ کون سے شیعہ تھے؟ یہ وہ شیعہ تھے جو آج کے زمانے کے کون ہیں؟ سنی, جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. جو بلا فصل خلیفہ ماننے والے تھے وہ ہے حبیب ابن مظاہر, وہ ہے مسلم ابن اوسجا, وہ ہے حانی ابن عروہ. اس زمانے میں مورخ جس کو شیعہ علی لکھتا تھا وہ شیعہ علی تھا جو شیعہ عثمانی کے اگینسٹ میں تھا. شیعہ عثمانی جو علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا تھا. شیعہ علی وہ تھا جو علی کو چوتھا خلیفے کے طور پہ مانتا تھا, بلا فصل خلیفہ نہیں مانتا تھا. یہ تاریخ کی اصطلاح ہے. یہ حال ایک الگ بحث ہے. اب زہیر بن قین دیکھیں کیا ہے حسین ابن علی. چونکہ ہمیں مسئلہ کیا ہے کہ ہم روایت میں اپنی عقل کو لے کر آتے ہیں. ہم کیا اپنی عقل کو لے کر آئے؟ امام رضا علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ جو امام حسین پر گریا کرے گا خدا اس کے گناہ کبیرہ, صغیرہ, چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو بخش دے گا. اب اس آنسوؤں کا تاثیر, اس آنسوؤں کا اثر تو آپ کو دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے نا. اس آنسوؤں کا کیا اثر ہے؟ میری موٹی عقل میں تو اس آنسوؤں کا اثر نہیں آیا. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آنسو, یہ گریا سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا انسان کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب لا سکتا ہے. نہیں معلوم مجھے. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. آپ کہیں واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, جو کہ مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن مجھے اتنا معلوم کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ کہا وَالسَّلَامُ, کرو یہ. من ماتا, زمخشری یہ جملہ کہتا ہے, اہل سنت کا بہت بڑا مفسر, تفسیر کشاف میں, من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, جو حب آل محمد میں مرے صلی اللہ علیہ وآلہ, ماتا شہیدہ, ماتا مغفورا, ماتا تائبہ. جو آل محمد کی محبت میں مرے, زمخشری کہہ رہا ہے, ایک سنی کہہ رہا ہے, جن کے آل محمد کچھ نہیں ہے, جن کے آل محمد اصحاب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب بعض اہل سنت آ جائیں تو ان سے زیادہ خوش بھی نہ ہو جایا کریں کہ آل محمد کی باتیں کرنے والا ہے, یہ بھی شیعہ ہو. یعنی شیعہ اس کو نہیں کہتے. شیعہ کہتے ہیں جو علی کو بلا فصل مانے. شیعہ اس کو تو کہتے ہیں جو دشمنان آل محمد پر لعنت اور برات کرے, وہ شیعہ ہے. یہ آپ خوش نہ ہو جایا کریں فلاں جو کہ وہ شیعہ ہو گیا, فلاں شیعہ ہو گیا, اس نے مولا کی باتیں کر دی, اس نے اہل بیت کی محبت بات کر دی. خوب جو اہل بیت کی بات کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگائے. علی اتنا کمزور نہیں ہے سلام اللہ علیہ. کیا ہم ان لوگوں کی کہنے سے خوش ہو جائیں؟ ہم علی کے ہیں, اسی پر خوش رہیں, اسی پر خوش رہیں. فلاں اتنے بڑے نے, گاندھی نے امام حسین کے لیے کہا تو کہا, اس سے کیا امام حسین کا قد بڑھ گیا, مرتبہ بڑھ گیا؟ گاندھی نے کہا, فلاں جو کہ وہ انگریز جو کوئی اسکالر نے کہا, فلاں نے انگریز پوئٹ نے کہا, وہ کہا تو کہا. عقیدہ ہے لیکن ہے دل میں وہی لگا یہ گاندھی نے کیا کہا امام حسین کے لیے, فلاں جو کو اس نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا. ہم اسی کو خوش ہوں گے, اسی کی بنائیں گے, اس کے ساتھ ہی جو کوئی اسکرین شاٹ لیں گے اور اسی کے ساتھ جو اپنی سیلفی لیں گے, اور گاندھی نے یہ بات کہی ہے. اسی چیز کی ہم جو کو یہ مادہ پرست ہے, یہ سب مادی لوگ ہیں ہم لوگ.
سب مادی لوگ ہیں ہم لوگ. ہم نے نہیں پہچانا اہل بیت کو، نہیں پہچانا. زہیر بن قین، میں یہ جو جملہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا، ہمیں کیا معلوم بابا، اہل بیت نے کہا محبت علی ایمان کی علامت ہے، محبت علی جہنم سے برات نامہ ہے. اب مسئلہ کیا ہوا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی محبت علی، تو اب ہم نے اس کو آپریشن کرنا شروع کیا. دیکھیں محبت ایسے نہیں ہوتی ہے یہ بھی کرنا ہوگا وہ بھی کرنا ہوگا، ظاہر ہے وہ تو کرنا ہے، اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں. محبت کو کم رنگ نہ کریں، گریے کو کم رنگ نہ کریں. نماز واجبات میں سے پڑھیں، ان روایتوں کو پڑھیں. بابا ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، ان روایتوں کو پڑھیں جس میں نماز کی امپورٹنس بیان کی ہے، روزے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، حج کی اہمیت کو بیان کیا ہے. محبت ہے. دیکھیں توجہ کیجیے گا، اگر میرے بیان سے محبت اگر کم رنگ ہو رہی ہے تو چاہے میں نماز کو بڑھا رہا ہوں، خیانت کرنے والا ہوں، خائن ہوں میں. محبت اپنے مقام پر رکھیے، نماز کو اپنے مقام پر رکھیے، بیان کریں اس کو، ان روایتوں کو بیان کریں جس میں یہ بیان کیا کہ من ترک الصلاۃ من غیر علت من غیر وجہ فہو کافر، جو نماز کو چھوڑتا ہے بغیر کسی وجہ کے وہ کافر ہے. کریں اس کو الگ سے بیان کریں. محبت علی کا، محبت اہل بیت کا آپریشن نہ کریں جو اہل بیت نے نہیں کیا. ہاں اہل بیت نے اگر کیا کریں. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آیا رونا، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جو روئے گا گناہ کبیرہ اور صغیرہ بخش دیں گے. اس کی کیا موٹی عقل میں اگر میرے نہیں آ رہی ہے تو بولنا چھوڑ دوں میں؟ حدیث ہے صحیح، معتبر حدیث ہے، فضیل بن یسار کی حدیث معتبر حدیث ہے. من ذکرنا او ذکرنا عندہ، کہ جس کے سامنے ہمارا ذکر ہو یا جس نے ہمارا ذکر کیا، اگر وہ گریہ کرے چاہے مکھی کے پر. حدیث معتبر ہے، صحیح سند حدیث ہے. فضیل بن یسار ایک روایت نہیں متعدد روایت ہے، اس میں سند بھی بالکل صحیح ہے. اگر مکھی کے پر کے برابر بھی مثل جناح الذباب، خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے. مجھے بتائیں اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ کیا کریں؟ بیان کرنا چھوڑ دیں کہ کسی دن امام صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو کہیں گے مولا یہ حدیث آپ نہیں بیان کریں تو زیادہ بہتر ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب مولوی کو تو مشورہ دے سکتے ہیں لیکن در حقیقت کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں مشورہ؟ یعنی میں نے یہ مشورہ آیا ہے، یہ کسی نے کہا ہے، یہ اس حدیث کو نہ پڑھیں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر امام صادق علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم امام صادق علیہ السلام کو کہتے. یہ آج ہم اتنے جرأت مند ہو گئے ہیں، اتنے جری ہو گئے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہو گئے کہ امام کو ہم مشورہ دے سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ عدم ایمان کی علامت ہے. یہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے، یہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. یہ جس کے ذہن میں امام معصوم کے قول میں شک پیدا ہو جائے. یعنی آپ حدیث مجھے بتائیے اس کو کیا آپ جسٹیفائی کریں گے؟ سمندر کی جھاگ کے برابر خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. کیا جسٹیفائی کریں گے؟ گناہ قلیلاً کانا کثیراً صغیراً کانا و کبیرہ، گناہ صغیر و گناہ گریہ امام حسین علیہ السلام گناہ کبیر و صغیرہ کو بخش دے گا، قلیل و کثیر گناہوں کو بخش دے گا. بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں، یعنی ہمارے احتیاط پتہ ہے کیسی احتیاط ہے؟ ہم یزید کو لعنت اللہ علیہ نہیں کہیں گے، پتہ نہیں شاید توبہ کر لی ہو، یہ جو غیر کہتے ہیں. ہماری احتیاط بھی یہی ہے، ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا. ہم اس روایت کو احتیاطاً نہیں پڑھیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام تو پڑھیں، بیان کریں اور ہمیں حکم دے کہ اس کو بیان کرو. ہم احتیاط کریں گے اس حدیث کو. کیوں؟ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کو گناہ ہوں گے. اس لیے کہ ہم نے ایمان نہیں لے کر آئے، غیب پر ایمان نہیں ہے ہمارا. اگر غیب پر ایمان آتا نا تو ہم امام کی حدیث کو سر آنکھوں سے لگاتے اور اس کو بیان کر دیتے. اس کا کیا فائدہ؟ امام رضا علیہ السلام سمجھے، وہ دین کے بیان گر ہیں، وہ دین بیان کرنے والے ہیں. ہمارا غیب پر ایمان نہیں ہے. کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم
غیب پر ایمان نہیں ہے ہمارا. نہیں, یہی ہوا نا مطلب. مجھے اس حدیث کو نہیں جسٹیفائی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب مجھے غیب پر ایمان نہیں ہے. مجھے جو میری موٹی عقل میں آئے میں فقط اس قرآن کی آیت کو بیان کروں گا, جو میری موٹی عقل میں آئے فقط اس حدیث کو بیان کروں گا. تو یہ غیب پر ایمان تو نہیں ہوا, یہ تو میں اپنے عقل کو فالو کر رہا ہوں, یہ تو میں اپنے عقل کو فالو کر رہا ہوں. لہٰذا مجھے کیا معلوم امام صادق علیہ السلام نے بیان کر دیا, امام رضا علیہ السلام نے بیان کر دیا, بیان کریں ہم. اب زہیر بن قین کو سنیے, اب مجبوری ہے میری, میرا ایمان نہیں ہے زہیر بن قین کے واقعے, اس کو میں کوئی دلیل کے طور پر نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے حسین کا ذکر, کیا حسین کا رونا. ہمارا غیب پر ایمان ہونا چاہیے, غیب پر ایمان ہونا چاہیے. زہیر بن قین کون تھے؟ عثمانی سنی, عثمانی شیعہ, شیعہ عثمانی تھے. اب یہ بھی خیانت ہے, یاد رکھیے گا. منبر پہ ہم, میں نے کہا نا موٹے موٹے خوبصورت الفاظ, یہ دین نہیں ہے. ہم یہ کہ امام حسین سب کے لیے تھے, کتنا اچھا ہے. ہم لوگ کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. ہم لوگ معصوم کی حدیث ہے, قلت سے وحشت مت کرو. پوری دنیا شیعہ ہو جائے گی تو ہم خوش ہوں گے, ورنہ دین باطل ہے. کل کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, شیعہ نہیں بنیں گے. ارتد الناس الا الثلاثہ. آپ سوچیں سلمان کے دل پر کیا گزر رہی ہے, ابو ذر اور مقداد کے دل پر کیا گزر رہی. سارے کے سارے مسلمان علی کو چھوڑ بیٹھے ہیں, چھوڑ بیٹھے ہیں. بعد میں توبہ کی ان لوگوں نے, بعد میں رجوع کیا. ابو سعید خدری ہیں, جابر ابن عبداللہ انصاری ہے, عمار یاسر, اتنے بڑے بڑے صحابی. یہ ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں سوال آ گیا کہ کیوں علی نہیں بولتے. ارتد الناس, مرتد ہو, کوئی مسئلہ نہیں. سلمان کھڑے ہوئے, پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے امیر المومنین کے ساتھ. کیوں ان کے سامنے امیر المومنین ہے, کافی ہے, بس ہے, دنیا ہو یا نہ ہو. ہم لوگ کیوں یہ پریشان ہوتے ہیں. ایک ہمارے قافلے میں جو وہ ایک شیعہ خاتون تھی, ان کے شوہر جو کو سنی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے شوہر کو سمجھائیے. میں نے 2-4 دلیلیں دی تو انہوں نے ایک جملہ کہا, سارے کے سارے مسلمان تو یہ باتیں کرتے ہیں. یہ جس کی دلیل ہو. اب ہم بھی جو وہ کیا کرتے ہیں, اپنے دل کو بہلانے کے لیے کیا بولتے ہیں, 2 جملے جو قطعاً بڑی گمراہی ہے. ایک جملہ, کربلا شیعوں کا نہیں ہے فقط, سب امام حسین کے 72 میں سب تھے, سنی بھی تھے, عیسائی بھی تھے. توبہ کرو, اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی. نہ ہم نے ولایت علی کو سمجھا, نہ ولایت اہل بیت کو سمجھا. مثال کیا لے کر آتے ہیں, زہیر بن قین کی. مثال کس کی لے کر آتے ہیں, وہاب جان بھی کہا, وہ تھے عیسائی تھے, حضرت ابو ذر کے غلام کہتے ہیں. آئیے حال 2 مثالیں ہیں کافی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے. نہیں, یاد رکھیے گا, کربلا کی پکی جنگ جو ہے نا وہ صرف اور صرف ولایت علی پر تھی. یہ کہنا کہ امام حسین کے ساتھ سب تھے. زہیر بن قین کہتے عثمانی, تو عثمانی تھے آخر تک. خوب توجہ کریں, پہلے تو امام حسین کی برکت کو دیکھیے. یہ میں صرف دلیل نہیں لانی ہے, مجھے ضرورت ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی روایت کو آتھینٹک کرنے کے لیے میں یہ لے کر آؤں, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. کیا ہے حسین ابن علی, ہمیں کیا معلوم. امام نے کہا یہ گریا کرو, علی سے حسین سے محبت کرو. امام صادق علیہ السلام فرمائے ارحم سرخت التی کانت لنا, ارحم العین التی بکت علینا رحمتن, کہ خدا ان بلند بلند آوازوں پر, چھٹے امام کی مستند روایت, ان بلند بلند آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل کر جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے. ان آنکھوں پر اپنی رحمت کو نازل کر جو ہماری رحمت اور ہماری محبت میں بہتی ہے. خوبصورت حدیث ہے, یہ معتبر حدیث ہے, جس کو شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں بھی بیان کی. مجھے نہیں معلوم کہ مکمل بیان کی ہے نہیں, لیکن ہے یہ روایت اس میں. اب زہیر بن قین کانا عثمانی,
عثمانی شیعہ تھے. کیا تھے جناب زہیر جو واقعہ بیان کیا تاریخ نے؟ کہتے زہیر بھی مکے سے آ رہے تھے, حج کر کے آ رہے تھے. سید الشہداء سلام اللہ علیہ بھی مکے سے آ رہے ہیں. ایک راستے میں ایک جگہ پر ساتھ ساتھ کاروان چل رہا ہے. زہیر بن قین کا کاروان کیا تھا ان کا طریقہ کار کہ جہاں حسین ابن علی جو وہ قیام کرتے تھے, زہیر بن قین وہاں نہیں ٹھہرتے تھے. یعنی پورے راستے کٹتے کٹتے آئے حسین ابن علی سے. جہاں ان کا خیمہ لگا, اگر سید الشہداء سلام اللہ علیہ اپنے وہاں پر خیمہ لگا دے, یہ اپنا خیمہ اٹھا کر آگے چلے جاتے تھے. یہ کٹر زہیر بن قین تھے, عثمانی شیعہ تھے, امیر المومنین کو نہیں مانتے تھے. ایک مقام ایسا ہوا کہ جہاں پر سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا بھی خیمہ ہے اور زہیر بن قین کا بھی خیمہ ہے. دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں. روایت کا مقتل کا جملہ ہے, تاریخ کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ شخص آیا کہ زہیر فرزند رسول تم کو بلا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم سب کا لقمہ چھوٹ گیا, سر ایسے جیسے ہمارے سروں پر پرندہ ہو. زہیر بن قین کی زوجہ نے کہا, زہیر بن قین سے مخاطب ہو کر, زہیر بنت فاطمہ بلا رہا ہے اور نہیں جاؤ گے؟ عثمانی شیعہ ہے, عثمانی شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت علی کو نہیں مانتا ہے, حضرت علی کو نہیں مانتا ہے. روایت کا جملہ ہے کہ زہیر بن قین کھڑے ہوئے, خیمہ سید الشہداء میں گئے. روایت کا جملہ ہے فَمَكَثَ وَرَجَعَ, فَمَكَثَ وَرَجَعَ, گئے سیکنڈوں میں واپس پلٹے. کیا حسین ابن علی نے اس شخص کی زندگی کو تبدیل کر دیا کہ شب عاشور زہیر بن قین نے کیا کہا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بیعت اٹھا لی اپنی, تو زہیر بن قین کا ایک جملہ, یا ابن رسول اللہ, قیامت میں آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ مجھے قتل کر دیا جائے, مجھے جلا دیا جائے, میری راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے, 70 مرتبہ یہ کام کیا جائے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں, میں اپنی جان کو آپ پر قربان کروں گا. کیا تبدیلی ایجاد کی حسین ابن علی نے؟ کیا تبدیلی ایجاد کی حسین ابن علی نے؟ بابا یہ جو دین ہے, یہ جو لا یا علی لا یحبک الا المؤمن, یہ جو بیان کیا روایت معتبرہ موجود ہے, روایت معتبرہ موجود ہے, روایت صحیحہ موجود ہے, میں نے سند دیکھی اس کی کہ لا یمر علی الصراط الا من, مفہوم یہ ہے کہ صراط سے کوئی بھی نہیں گزرے گا جب تک اس کے ہاتھ میں برات نامہ علی ابن ابی طالب, ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہوگا. حدیث معتبر ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ جہنم کے کنارے آئیں گے اور کہیں گے خذی, اس کو لے لو, انہو عدوی, یہ میرا دشمن ہے, اس کو چھوڑ دو, یہ میرا محب ہے. اس طرح امیر المومنین سلام اللہ علیہ اپنے محب کو بچائیں گے. نہیں ہم پڑھیں گے تو لوگ مس یوز کریں گے. لہذا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ منبر پر آئیں, آپ لوگ کافی کو پڑھیں, کافی کتاب کافی کو پورے اچھے طریقے سے پڑھیں, نہج البلاغہ کو پڑھیں, بصائر الدرجات کو پڑھیں. بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی, خوبصورت حدیثیں ملیں گی, آپ کا منبر خوب چمکے گا. بصائر الدرجات, اصول کافی, من لا یحضر الفقیہ, یہ 3 خاص کتابیں. غیبت نعمانی, تاریخ میں پڑھیں, احسن المقال پڑھیں, بہترین تاریخ ہے یہ, احسن المقال پڑھیں. مقتل میں شیخ عباس قمی کا مقتل ہے, لحوف ہے, ابی مخنف ہے, یہ مقتل پڑھیں آپ, یہ آپ کا پورا منبر ہو گیا. یہ اتنا بیان کریں جو سمجھ میں آئے, عادت کریں یہ کہنے کی مجھے نہیں معلوم, اس کی عادت بنائیں. لوگ آپ کو جاہل سمجھے, لوگ آپ کو جو کچھ کہنا ہو کہیں, خوف خدا ہونا چاہیے, نہیں معلوم, نہیں معلوم. ایک اتنا سارا میں نے ہوم ورک دے دیا, ممبر پہ آنے کے لیے یہ تو کرنا پڑے گا,
ایک اگر آپ کام کریں بہت اچھا ہے، اتنی عربی سیکھیں کہ قرآن و حدیث آپ کو 60-70% سمجھ میں آئے. اتنی عربی آپ سیکھیں، کوئی بھی کورس کریں آپ، کوئی بھی کورس کریں آپ. باقی انشاءاللہ خداوند ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے، اور خوف خدا دے کہ بس صرف وہ بیان کریں جو خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دین ہے. صدق اللہ العلی العظیم. جی یہ ابھی آپ نے حدیث بتائی تھی نا کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کے تو وہ جی کافر ہے. سر اس حدیث کے بارے میں دیکھیں، اس حدیث کے بارے میں دو چیزیں میں آپ کی خدمت بیان کروں. اصول کافی کی روایت ہے، اور روایت کی سند اگر مجھے یاد ہے تو میں آپ کی خدمت بیان کروں. شیخ یعقوب کلینی، علی بن ابراہیم بن ہاشم، عبد الرحمن بن حجاج، محمد بن ابی عمیر ان عبید بن زرارہ. الحمدللہ ابھی تک تو یاد ہے. یہ سند ہے پوری، اور اس سند کی جو راوی ہے، ایک ہوتا ہے آتھینٹک راوی، ایک ہوتا ہے آتھینٹک سے بڑھ کر جلیل القدر راوی. یہ سارے کے سارے جلیل القدر ہیں. حدیث طویل ہے. ظاہراً چھٹے امام سے ظاہراً روایت ہے. عبید بن زرارہ جو زرارہ کے فرزند تھے، گناہ کبیرہ کی فہرست پوچھی. امام نے 7 گناہ کبیرہ بیان کیے، جس میں سب سے پہلے الکفر باللہ، دوسرا عاق الوالدین، پھر کچھ بیان کیے، اور یتیم کا مال کھانا، جنگ سے فرار کرنا. 7 گناہ کبیرہ بیان کیے. راوی نے سوال کیا، عبید بن زرارہ فقیہ کے بیٹے تھے، خود بھی ظاہراً فقیہ تھے. سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آیا کسی یتیم کا 1 درہم کھانا یہ بڑا گناہ ہے یا نماز کو ترک کرنا؟ جس میں نماز کو بیان نہیں کیا امام صادق علیہ السلام نے، بلکہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی کتاب علی سے چھٹے امام نے اس روایت کو بیان کیا تھا. راوی نے سوال کیا، 1 درہم کو کھانا یہ بڑا ظلم ہے یا نماز کو قضا کرنا؟ امام نے کہا نماز کو قضا کرنا. عبید اللہ بن زرارہ نے کہا کہ پھر آپ نے تو ان 7 میں نماز کو بیان نہیں کیا. امام نے کیا کہا؟ سب سے پہلا میں نے جو بیان کیا، کیا بیان کیا تھا سب سے پہلے؟ کفر باللہ. تارک الصلاۃ، امام فرماتے ہیں تارک الصلاۃ من غیر علت فہو کافر. اب یہاں پر دیکھیں، فقہا اس کو وہ کافر نہیں مانتے ہیں جو ایک فقہی کافر ہے. اب فقہا اگر اس کو جو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امام معصوم اس کو کہا. کیونکہ میں نے بعض معتبر روایت میں دیکھا ہے کہ امام معصوم فرماتے کہ نافلہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ جو روزمرہ کی نافلہ ہے. ساری یہ شب قدر کی نماز، یہ ساری نمازیں نہیں، جو مفاد الجنان میں وہ والی نہیں، جو فجر کی نافلہ، ظہرین کی نافلہ، مغرب کی نافلہ، عشاء کی نافلہ اور نماز شب، اس کو کہتے ہیں نافلہ. امام معصوم فرماتے ہیں ان کو ترک کرنے والا معصیت کرنے والا ہے، اور واجب نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے. اور یہاں پہ فقہا بیان کرتے ہیں یہ معصیت وہ تاکید کے عنوان سے ہے، اس عنوان سے نہیں کہ کوئی کسی نے واقعی گناہ کیا، لیکن تاکید پتہ چل رہی. امام معصوم کی بعض روایتوں کو اگر آپ دیکھیں، امام کسی طرح بھی راضی نہیں ہو رہے، کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں کہ نافلہ نمازوں کو چھوڑا جائے. واجب نماز تو بہت دور کی بات ہے. تو یہاں پر فقہا اگر کافر کی جو وہ کہتے ہیں کہ امام معصوم نے یہاں پر جو کافر کہا ہے یہ وہ کافر فقہی نہیں ہے، لیکن ہے بہت بڑا گناہ. فقہا کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. گناہ کبیرہ میں سے ترک الصلاۃ. وہ کافر کے معنوں میں نہیں ہے جو فقہی کافر ہے. یہ مجھے پتہ ہوتا تو کیا بات تھی. یہ معجزہ حسین ہے، یہ معجزہ حسین ہے. روایت کا جملہ یہ فمکث ورجع، چند لمحے رکے اور واپس پلٹ کر، پتہ نہیں کیا تبدیلی آ گئی. بابا پورے راستے کٹتے کٹتے آ رہے امام حسین سے. جو امیر المومنین کی یہ ہے وہ کہنے کا مقصد، جب زہیر بن قین، چلا اچھا یاد دلا دیا آپ نے، بات میری نامکمل رہ گئی تھی. جب زہیر بن قین مقتل میں آئے تھے نا، تو وہاں پر 2 مقامات پہ ملتا ہے کہ زہیر بن قین سنی نہیں تھے. نہ کہو کہ کربلا میں سب امام حسین کے ساتھ تھے، واللہ نہ کہو. یہ معذرت چاہتا ہوں واللہ کا میں نے، کہ ایک تو یزیدی نے ایک تانا دیا تھا
کہ کنت عثمانیًا، تم تو عثمانی تھے، اب تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم تو عثمانی تھے. تو کہا کہ کنت عثمانیًا، میں تھا. اور دوسرا جب مقتل میں آئے تھے تو رجز پڑھتے آ رہے تھے. کہا کہ انا علی دین علی. تو اس وقت زہیر بن قین نے کہا انت علی دین شیطان. یہ کہنا کہ امام حسین کے ساتھ سب تھے، یہ ظلم ہے. یہ امام حسین کی ولایت میں جو شخص آیا اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، یہ پتہ ہے کہ امام حسین کی ولایت میں آیا ہے. جو امام حسین کی ولایت میں، وہ امام حسن علیہ السلام کی ولایت پر ہے. جو امام حسن کی ولایت میں ہے وہ امیر المومنین کی ولایت میں ہے. خوب معلوم ہے کہ خوب وہاب کلبی کا جملہ ہے ان کے بارے میں کہ اسلام لائے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لائے. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو سارے مسلمانوں کا اسلام ہے. یہ علی کا والا اسلام ہے، یہ ولایت والا اسلام ہے. معلوم ہے یہ بابا، یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ دین علی اور اللہ دین امام زمانہ آئیں گے. آخری جملہ، امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے سب کے لیے ہوں گے. نہیں، کیوں ایسا بولتے ہیں؟ روایت کا جملہ ہے جب پہلی ندا آئے گی صبح کے وقت، جو کس کی ندا ہوگی؟ جبرائیل کی ہوگی، آسمان سے ندا ہوگی. کیا ہوگی؟ الحق مع علی، نہیں، الحق مع علی اولاد ہی، اس طریقے کی تعبیر ہے. یہ پہلی ندا ہوگی جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت کی ندا ہوگی، جو آسمان سے کون دے گا یہ ندا؟ جبرائیل علیہ السلام دیں گے. اور شام رات میں ایک اور ندا آئے گی، رات میں ایک اور ندا آئے گی جو شیطان کی ندا ہوگی، جس کو مشرق والا مغرب والا سب سنیں گے. جس سے پہلی آواز کو سنیں گے، مشرق والا بھی سنے گا، مغرب والا بھی سنے گا، اور سب سنیں گے. پہلی آواز آسمان سے تھی، جناب جبرائیل کی تھی. دوسری آواز شیطان کی ہوگی جس کو سب سنیں گے، اور وہ زمین سے ہوگی. پہلی کیا ہے؟ الحق مع علی و اولادہ، اور دوسری ندا ہوگی الحق مع عثمان و اولادہ. لہذا معلوم ہے یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یعنی بغیر ولایت والا دین لے کر آئیں گے. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے مجمع میں ایسا اعلان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے مرتد ہو گئے. تو کیا ضرورت تھی رسول کو تفرقہ ڈالنے کی؟ نعوذ باللہ من ذالک. لہذا یہ صحیح اتحاد بین المسلمین، بابا اتحاد بین المسلمین تقیہ ہے. معلوم ہے کہ تقیہ ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ تقیہ ہے. یہ وآخر دعوانا